امریکہ میں بھی ایک تاریخی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا تعلق بھی سپریم کورٹ سے ہے۔ کل امریکی سینٹ نے امریکہ کی 233 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک سیاہ فام خاتون جج کٹانجی براؤن جیکسن کی سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری دی۔ سینٹ میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت نائب صدر کاملا ہیرس نے کی، جو خود بھی امریکی تاریخ کی پہلی خاتون اور سیاہ فام نائب صدر ہیں۔ فائزہ بخاری کیپٹل ہل سے ہمیں اس تاریخی پیش رفت کی تفصیل بتانے کے لیے موجود ہیں۔ فائزہ، اس کنفرمیشن کو تاریخی کہا جا رہا ہے، تو پھر تو اسے بھاری اکثریت سے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل ارم، بہت اہم سوال ہے یہ، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکی سینٹ میں کل 100 نشستیں ہیں، جس میں سے 50 جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں اور جو باقی 50 ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اگر جب بھی کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اگر ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو جائے، یعنی 50 جو ارکان ہیں وہ اس کی حق میں ووٹ دیں اور 50 اس کے خلاف ووٹ دیں، تو اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ نائب صدر کاملا ہیرس وہاں موجود تھیں، تو ان کے ووٹ کو ایک ٹائی بریکر کے طور پر استعمال کیا جاتا، لیکن اس کی ضرورت کل پیش نہیں آئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سینیٹر 3 جو ہیں انہوں نے کیتانجی کی تقرری کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد جو فائنل ریزلٹس تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ ان کے حق میں 53 یعنی 53 ووٹس تھے اور مخالفت میں 47 ووٹس تھے۔ اور اس پر سیاسی مبصرین نے حیرت کا اظہار بھی کیا، کیونکہ یہ ایک امریکی تاریخ کا بہت اہم ایک مرحلہ تھا، کیونکہ جج کیتانجی امریکی تاریخ میں پہلی سیاہ فام جج بن گئی ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں اپنے فرائض انجام دیں گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا، کاملا ہیرس نے پڑھ کے سنایا، اور اس وقت جو حکومتی سینیٹرز تھے تمام، وہ کھڑے ہو گئے اور بہت پرجوش انداز میں انہوں نے بہت دیر تک تالیاں بجا کے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے جو سینیٹرز تھے وہ سینٹ فلور کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے تھے، جس پر بہت حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی کہ تاریخ ساز ایک لمحہ جو انفولڈ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں سے جو ہے نکل جائیں۔ میں یہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے، اس کے لیے جو امیدوار ہیں ان کی نامزدگی تو جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی صدر وہی کرتے ہیں، لیکن یہ 2 اہم مراحل سے گزر کے یہ فائنلی اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو کل جیسے سینٹ میں اس پہ ووٹنگ ہونے سے پہلے بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، وہ سینٹ کی عدلیہ کمیٹی میں جو بھی امیدوار نامزد کیا جاتا ہے صدر کی جانب سے، ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دونوں جو ہیں حکومتی ارکان ان کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے جو ہے ارکان ان کی طرف سے بھی۔ عدلیہ جو کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں 22 کل ارکان ہیں، جس میں سے بالکل امریکی سینٹ کی طرح 11 ارکان جو ہیں وہ حکومتی ہیں اور 11 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں۔ تو جج کیتانجی نے بہت سے سوالوں کا 30 گھنٹوں کا یہ مجموعی سیشن تھا، جس میں ہر طرح کے سوالات کا سامنا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ روایتی طور پر اپوزیشن کے جو ارکان ہیں بہت سخت سوالات کرتے ہیں۔ جب یہ سیشن ختم ہو جاتے ہیں، یعنی سماعتیں جو ہیں، ہیئرنگز ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد جو عدلیہ کمیٹی ہے وہ اس کے تمام ارکان ووٹنگ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس امیدوار کی جو ہے تقرری کی ووٹنگ کے لیے اسے سینٹ کے فلور پر بھیجا جائے یا نہیں۔ تو یہ امریکی تاریخ میں 3 دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا کہ وہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک ہو گیا۔ 11 جو ارکان اپوزیشن تھے اس نے اس کے خلاف ووٹنگ کی، اور جو حکومتی تھے وہ انہوں نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو یہ جو ہے ایک صورتحال رہتی ہے کہ سینٹ میں جس بھی پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جج کی تعیناتی ہو پائے گی یا نہیں۔ جون میں جب جج برائر جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس وقت کیتانجی جو ہیں جج کیتانجی وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ جی ارم۔ فائزہ بخاری ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔